جس وقت بابر نے ہندوستان کا رخ کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت ہندوستان بہت سی ریاستوں کا ایک مجموعہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ فیروز شاہ تغلق کی وفات اور دلی کے دور سلطانی کے خاتمہ کے بعد ملک میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں معرض وجود میں آ چکی تھیں۔ کوئی مرکزی اور بااختیار اور مضبوط اور مستحکم حکومت نہ تھی۔ ہندوستان کی حالت سے متعلق بابر نے ایک موقع پر کہا تھا، جب ہم نے ہندوستان فتح کیا تو وہاں 5 مسلمان اور 2 بت پرست بادشاہ موجود تھے۔ علاوہ ازیں ملک میں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھیں جو خطہ ہند کی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ اس دور میں شمالی ہندوستان کی اہم ریاستوں میں دلی و گجرات، مالوا بنگال و میواڑ، پنجاب، سندھ اور کشمیر قابل ذکر تھیں۔ یہ تمام ریاستیں باہم نبرد آزما رہتی تھیں اور اس بنا پر ان کی طاقت کمزور پڑ چکی تھی۔ بابر کے حملہ کے وقت ابراہیم لودھی دہلی کا سلطان تھا، لیکن وہ ایک کمزور اور کسی حد تک نااہل حکمران ثابت ہوا تھا۔ لودھی سلطنت گو بھیرس سے بہار تک وسیع تھی، لیکن در حقیقت اس کا دائرہ اختیار صرف دہلی، آگرہ، دواب، بیانہ اور کچھ دوسرے علاقوں تک محدود تھا۔ ان علاقوں میں پنجاب پر ایک شخص دولت خان لودھی کا اقتدار قائم تھا۔ سندھ اور ملتان کے سواجن پور، بنگال اور اڑیسہ آزادی حاصل کر چکے تھے۔ اس طرح ابراہیم لودھی کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کے بہت سے مقربین و امراء اور نمایاں درباری اس کے سخت رویے اور ضدی طبیعت سے تنگ آ چکے تھے اور کھلے بندوں بغاوت پر آمادہ تھے۔ اس کے علاوہ بہار کے دریا خان لودھی نے مرکز کے خلاف بغاوت کر رکھی تھی۔ میواڑ کے رام سنگھ نے بھی ابراہیم لودھی کو تخت سے محروم کرنے اور دلی پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے منصوبے پر بنا رکھے تھے۔ چنانچہ انہی سازشوں کے باعث دلی کی سلطنت انتہائی کمزور پڑ گئی تھی اور حالات ناسازگار تھے۔ دوسری طرف مسلمان ریاست گجرات تھی، جہاں سلطان محمد ظفر شاہ ثانی کا اقتدار قائم تھا۔ سلطان محمد مظفر شاہ ثانی نے اپنی ریاست کو کافی وسعت دے رکھی تھی اور مالوا کے بہت سے علاقے بھی اس میں شامل کر لیے تھے۔ اس نے رانا سانگھا جس کو سنگ رام سنگھ بھی کہتے تھے، اس کی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ 1526 میں سلطان مظفر شاہ ثانی کی وفات کے بعد اس کا لڑکا بہادر شاہ تخت نشین ہوا، جس نے بعد ازاں ہمایوں کے دور میں ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مالوا شمالی ہند کی ایک اور اہم مسلمان ریاست تھی۔ سلطان محمود ثانی بابر کے حملہ کے وقت مالوا کا حکمران تھا۔ سلطان محمود ثانی کی ریاست پر بھی عملی اختیارات پر ایک ہندو وزیر مدنی راؤ چندیری کی گرفت تھی۔ یہ گرفت اس حد تک مضبوط ہو چکی تھی کہ سلطان محمود ثانی اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ حاکم گجرات کی مدد سے اپنے اس ہندو وزیر سے نجات حاصل کر لے، لیکن مدنی راؤ کو میواڑ کے راجا رانا سانگا کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ اس نے رانا سانگا ہی کی مدد سے مالوا پر حملہ کیا۔ سلطان کی فوجوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ شمالی ہند کی ایک اور مسلمان ریاست بنگال تھی۔ بابر کے حملے کے وقت اس ریاست پر حسین شاہ شاہی نسل کا ایک اقتدار قائم تھا۔ 1590 میں علاؤ الدین حسین شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصرت شاہ حاکم بنگال ہوا، جبکہ شمالی ہند کی ریاست میواڑ اس وقت اپنی طاقت و قوت کے لحاظ سے عروج پر تھی۔ جس وقت بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اس پر رانا سانگا کا اقتدار تھا، جو شب و روز جنگ میں مصروف رہا۔ وہ اس وقت تک تقریباً 100 جنگیں لڑ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ہمسایہ ریاستیں اس کی قوت سے خائف نظر آتی تھیں۔ رانا سانگا کی دلی خواہش یہ تھی کہ پورے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لے۔ اسی خواہش کے تحت اس نے بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بابر اور ابراہیم لودھی دونوں
مسلمان قوتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہو جائیں اور اسے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے۔ پنجاب کا علاقہ گو دہلی کی سلطنت کا ایک حصہ تھا، پر 16ویں صدی کے آغاز میں پنجاب کسی قدر ایک آزاد ریاست کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس صوبہ کو گورنر ابراہیم لودھی کا ایک رشتہ دار دولت خان لودھی تھا، لیکن وہ بھی ابراہیم لودھی کی ضدی طبیعت اور توہین آمیز رویہ کے باعث بد دل ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ رانا سانگا کی طرح اس نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ ہندوستان کی ایک اور اچھی خاصی طاقتور ریاست تھی، اس کا نام خاندیش تھا۔ پہلے یہ سلطنت دلی کا ایک صوبہ تھا، لیکن ایک شخص عادل فاروقی کی جدوجہد کے بعد آزاد ہو گیا تھا۔ جہاں تک سندھ اور کشمیر کا تعلق ہے، یہ بھی آزاد ہو چکے تھے، تاہم یہ دونوں علاقے برصغیر میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ شمالی ہندوستان کے علاوہ ہندوستان کا جنوبی حصہ یعنی دکن میں بھی اس وقت انتہائی انتشار کا عالم تھا۔ اس وقت صرف بہمنی حکومت اور وجے نگر کی سلطنت وہاں قابل ذکر تھیں۔ بہمنی حکومت دکن کی ایک نمایاں اور اہم مسلمان ریاست تھی۔ 16ویں صدی کے آغاز ہی میں اس کا زوال آ چکا تھا اور ایک سلطنت کی جگہ وہاں بھی 5 حکومتیں جنم لے چکی تھیں، جو احمد نگر کے نظام شاہی حکومت کے علاوہ بیجا پور کے عادل شاہ، گولکنڈہ کے عماد شاہ اور بیدار کے برید شاہ کی حکومت پر مشتمل تھیں۔ یہ تمام ریاستیں بروقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتی تھیں، اور ایک اور ریاست وجے نگر نام کی تھی، یہاں پر ایک شخص کشن دیو کی حکومت تھی، اور وجے نگر کی یہ ریاست بھی قوت کے اعتبار سے مضبوط ترین ریاست خیال کی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے بابر کے حملے کے وقت ہندوستان پر کوئی مرکزی اور مضبوط حکومت نہ تھی۔ پورا ملک مختلف ریاستوں میں منقسم تھا، اور ان ریاستوں میں بھی باہم شدید اختلافات قائم تھے۔ ان اختلافات کے باعث یہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتی تھیں۔ کچھ ریاستوں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ اس دعوت کا بنیادی مقصد دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی سے نجات حاصل کرنا تھا، جو انتہائی سخت گیر ضدی طبیعت کا ہٹ دھرم حکمران تھا۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے بابر کے لیے اس سے کوئی اور بہتر موقع نہ ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے اس سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ اندرونی انتشار اور اختلافات کے باعث بابر کو ہندوستان میں کامیابی کی پکی امید تھی۔ گو اس وقت ہندوستان سیاسی اعتبار سے منقسم تھا، لیکن بعض تحریکوں نے اسے ثقافتی اعتبار سے یکجا کر رکھا تھا۔ ان تحریکوں میں اہم اور نمایاں بھکتی تحریک تھی، جس کا آغاز گو 14ویں صدی میں ہوا تھا، لیکن ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد اور بالخصوص 16ویں صدی میں اس تحریک کو عروج حاصل ہوا۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد ہندوؤں کے مذہبی خیالات پر خاصے اثرات مرتب ہوئے۔ ہندو مبلغوں اور مصلحین نے اسلام کی روشنی میں ہندو مت کے اندر اصلاحات کی کوشش شروع کر دی۔ بھکتی تحریک کا پہلا مبلغ رام نج تھا۔ بھکتی تحریک کا سب سے بڑا مبلغ نام دیو مہاراشٹر کا رہنے والا تھا۔ اس نے خدا کی ذات واحد اور تمام مذاہب میں یکسانیت کی تبلیغ شروع کی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہندو مت اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیونکہ بھکتی تحریک ذات پات کے امتیاز کو روانہ رکھتی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں چھوٹی ذات کے لوگوں نے بھکتی نظریات کے اثرات کو فوری طور پر قبول کیا۔ تاہم اس تحریک کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کے کچھ خیالات رسم و رواج نشو و نما پانے لگے تھے۔ بھکتی تحریک کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سے اختلافات بھی سد پڑ گئے تھے۔ اس تحریک نے فن تعمیر اور ادب پر نمایاں اثرات مرتب کیے۔ مہابھارت اور راجترنگنی سنسکرت کی کتابوں کے فارسی میں ترجمے ہوئے، اور بہت سی فارسی اور عربی کتب کے ہندی تراجم کیے گئے۔ تاہم ان دنوں تجارت عروج پر تھی۔ اندرونی اور بیرونی تجارت بڑے تسلسل کے ساتھ وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ انڈونیشیا، چین اور ملایا کے ساتھ بحری تجارت عام تھی۔ اس کے علاوہ خشکی کے راستے، مرکزی ایشیا، افغانستان، ایران اور تبت، اس کے ساتھ تجارت کا فروغ حاصل تھا۔
اس موقع پر ہندوستان سے متعلق بابر خود کہتا ہے، وہ یہاں کے لوگوں کا عام معیار زندگی بلند نہ تھا، لیکن بالائی و متوسط طبقہ اور امراء عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں تک اس وقت کے ہندوستان کے لشکریوں کا تعلق تھا تو وہ فنون حرب میں کسی سے کم نہ تھے، تاہم ان کے پاس اسلحہ و تنظیم اور تربیت کا فقدان تھا، اور اسی کمی اور کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر بابر نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے اور قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 1505 میں بابر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے بادام، چشمہ، اونا پور اور جمرود کے راستے پہلا حملہ کیا اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان تک چڑھائی کر دی۔ بابر کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی ناصر مرزا بھی حرکت میں آیا اور اس نے غزنی سے روانہ ہو کر بدخشاں پر حملہ کر دیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی، مگر چند ہی ماہ بعد اسے ناقابل برداشت حالات کے باعث واپس آنا پڑا۔ بابر کی بدقسمتی کہ اس کا بھائی جہانگیر مرزا پہلے بھی اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتا رہا تھا۔ جس وقت بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کی غیر موجودگی میں اس نے بابر کے خلاف بغاوت کر دی اور غزنی کو تباہ کرنے کے بعد وہ شمال کی طرف بھاگ گیا اور بابر کے دشمنوں سے جا ملا۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی پہلی مہم میں بابر کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہندوستان کا موسم تھا، گو کہ ان دنوں زیادہ گرمی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن بابر اور اس کے لشکریوں کے لیے یہ موسم ناقابل برداشت تھا۔ بابر کا یہ حملہ 4 ماہ تک جاری رہا۔ آخر وہ مئی 1506 میں کابل واپس چلا گیا۔ جس وقت بابر ہندوستان پر حملہ آور ہو رہا تھا، اس کا بدترین دشمن شیبانی خان اپنی سلطنت کو وسعت دے رہا تھا۔ اس نے خیوا شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور اب بلخ کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ جس وقت بابر افغانستان میں مقیم تھا، اس کے باپ کے بھائیوں میں سے صرف ایک حسین مرزا زندہ تھا، جو ان دنوں ہرات کا حکمران تھا۔ جب ہرات کے لیے شیبانی خان کی طرف سے خطرہ اٹھا، تب حسین مرزا نے اس سلسلے میں شیبانی خان کے خلاف بابر سے مدد کی درخواست کی۔ بابر نے یہ درخواست فوراً قبول کر لی اور اپنے لشکر کو لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے روانہ ہوا، اور ابھی وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا کہ اسے سلطان حسین مرزا کی وفات کی اطلاع ملی۔ اس کے باوجود بابر نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور خراسان میں ازبک حکمران شیبانی خان کو زیر کرنے کے لیے ہرات کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بابر جب اپنے لشکر کے ساتھ 26 اکتوبر 1506 کو ہرات کے قریب پہنچا تو سردی کا موسم اپنے عروج پر آ گیا، اور بابر کے سالاروں نے بابر کو مشورہ دیا کہ موسم سرما ہرات میں گزارا جائے، لیکن بابر نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی غیر موجودگی میں کابل میں ایک سازش تیار کی جا رہی تھی اور کچھ غیر مخلص سالار بابر کی بجائے اس کے بھائی کو کابل کا حکمران بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان حالات میں بابر نے ہرات میں قیام نہیں کیا، بلکہ بڑی تیزی سے وہ مڑا اور برپوش دروں سے گزرتا ہوا کابل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہ ہزارہ قبائل پر بھی حملہ کرتا رہا۔ اس طرح بڑی رفتاری سے کابل میں اٹھنے والی سازشوں کو اس نے ناکام بنا دیا۔ دوسری طرف شیبانی خان خراسان پر حملہ کرنے کے لیے سمرقند سے روانہ ہوا اور جون 1507 میں اس نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ہرات کے اندر کوئی ایسی قوت نہ تھی جو شہر کا دفاع کرتی، لہٰذا ہرات شیبانی خان کے قبضے میں چلا گیا۔ شیبانی خان اب قندھار کے انتہائی عسکری اہمیت کے پیش نظر اس پر بھی نگاہیں جمائے ہوئے تھا، لیکن بابر بھی چاہتا تھا کہ قندھار پر قبضہ کرے۔ جس وقت ہرات پر شیبانی خان کا قبضہ ہو گیا تو قندھار کے حکمرانوں نے شیبانی کے خلاف بابر سے مدد کی درخواست کی، لیکن جو ہی بابر نے ان کی مدد کے لیے اقدامات کا آغاز کیا، تب قندھار کے ارغون حکمران بابر کے خلاف ہو گئے۔ بابر بڑی تیزی سے قندھار کی طرف بڑھا، جہاں کابل سے نکلنے والے مقیم خان اور اس کا بھائی شاہ بیگ مقیم تھے۔ بابر پر حملہ آور ہوا اور انہیں
بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران بابر کو اطلاع ملی کہ شیبانی خان قندھار کا محاصرہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ بابر اس موقع پر شیبانی خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا قندھار کو اس نے اپنے حال پر چھوڑا، اپنے لشکر کو لے کر کابل کی طرف بڑھا۔ اس نے پھر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح قندھار کے قریب آیا اور قندھار پر حملہ آور ہوا۔ قندھار میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو اس کا مقابلہ کرتی۔ شیبانی خان قندھار پر قبضہ کرنے کے قریب ہی تھا کہ اسے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا، اس لیے کہ انہی دنوں میں اس کے کچھ مقاصد اس کے پاس آئے اور اسے اطلاع دی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کچھ غیر ذمہ دار سرداروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ بابر اتنی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ کابل پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ قندھار پر قبضہ کیے بغیر شیبانی خان واپس چلا گیا ہے۔ تب وہ ہندوستان پر حملہ آور نہیں ہوا، کابل میں ہی قیام کیا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ جب اسے خبر ملی کہ شیبانی خان واقعی